اندھیری راتوں میں جہاں خاموشی کا ڈیرا ہوتا ہے، سارا جگ سوتا ہے اور میرا اللہ میرے روبرو ہوتا ہے۔ ساتویں آسمان سے آتا ہے، پہلے آسمان پر اس کے لیے جو نیند قربان کر کے اس کے در پر حاضر ہوتا ہے۔ کچھ کو جگاتا ہے وہ کہ اس سے باتیں کرے، کچھ کی آنکھوں پر نیند کا زور کوسوں دور ہوتا ہے۔ اس کو بہت پسند ہے آدھی رات کو تمہارا کلام کرنا، اسی لیے تو فخر تم بولتے ہو اور سارا جگ خاموش ہوتا ہے۔ منوا لو جو بھی منوانا ہے، وہ ہر بات مانے گا۔ اس وقت میں تو بس اللہ تمہارا منتظر ہوتا ہے۔ مانگ لو جو بھی مانگنا ہے اللہ سے، اس گھڑی تم نے دعا میں مانگا ہر ایک لفظ قبولیت کی انتہا کو پہنچتا ہے۔ یہ جو زخم ہے تمہارے دل پر تمہیں سونے نہیں دیتے، تمہارا اللہ کو پکارنا تمہارے زخموں پر مرہم ہوتا ہے۔ تمہاری فریاد پر جب وہ آگے بڑھ کر تمہیں تسلی دیتا ہے، ہر غم دور ہوتا ہے۔ یقین جانو بے حد سکون ہوتا ہے۔ کیا بتاؤں کتنا سکون ہے ان قیمتی لمحات میں۔ محبت عشق سے ملتی ہے اور ہر درد دور ہوتا ہے۔ لازمی ملے گا تہجد کے سجدوں میں تم کو وہ جس کی تم تلاش میں ہو۔ کائنات کی ہر ناممکن چیز کو ممکن کروا دیتی ہے تہجد۔ بس سمجھ لو بڑے خاص ہو تم جو نوازے گئے ہو سجدہ تہجد، ورنہ ہر ایک کو تو نہیں نصیب ہو جایا کرتی نماز تہجد۔ بس جان لو اگر دعا تہجد تک لے آئی ہے تو اللہ اسے رد نہیں کرے گا، کیونکہ تہجد تک تم خود نہیں جاتے بلکہ اللہ تمہیں لاتا ہے، اور تہجد تک انہیں لایا جاتا ہے جن کے مقدر میں دعاؤں کی قبولیت لکھ دی جاتی ہے۔ تم دیکھو گے عنقریب اپنی تمام دعاؤں کو قبول ہوتا۔ ذرا تہجد میں دل لگا کر تو دیکھو، کبھی معجزے دیکھنے سے محروم نہیں رہو گے۔ تہجد کے اندھیرے میں اللہ نے کن کا راز چھپا رکھا ہے۔ جب نیند آنکھوں سے اڑ جاتی ہے تو وقت تہجد آنکھ خود بخود کھل جاتی ہے۔ جب تڑپ بڑھ جائے تو بعض سجدوں سے بھی آگے نکل جاتی ہے۔ آدھی رات کو کیے گئے سجدے قبولیت کے امکانات بڑھا دیتے ہیں۔ جو مقدر میں نہیں، تہجد میں وہ دعا بھی عرش سے قبول کروا لاتی ہے۔ اندھیری رات میں اللہ کو لگائی ہوئی پکار سیدھا عرش پر اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ دوران دعا آنکھ سے بہنے والے آنسو براہ راست اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ جب بات تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر کہانی بھی حقیقت بن جاتی ہے۔ مانگو اور پورے یقین سے مانگو۔ وقت تہجد پھیلائی گئی جھولی کو اللہ کن سے سجا کر واپس لوٹاتا ہے۔ یہ جو تمہارا بغیر قضا تہجد میں اٹھنا ہے یہ بے وجہ نہیں ہے، یہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے تمہاری دعائیں قبول کرنے کے لیے۔ یہ جو تہجد کے وقت تم آنسو بہاتے ہو اور اللہ کو سب بتاتے ہو، یہ سب کچھ اللہ خوشی میں بدلنے والا ہے۔ جب اللہ کسی کو نوازنے کا سوچ لیتا ہے تو اسے تہجد تک لے آتا ہے، کیونکہ تہجد کی نماز میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ وہ تمہارے غم کے سجدے شکر کے سجدوں میں بدلنے کے لیے ہی تو تمہیں تہجد تک لاتا ہے۔ تمہاری تہجد کی نماز ہی تمہارے مقدر سے لڑ سکتی ہے۔ جو دعاؤں سے نہیں ملا اسے تہجد میں ڈھونڈو تم۔ اللہ پر توکل کی سیڑھی پکڑ کر دعاؤں کا تسلسل نہ توڑو تم۔ تمہاری کہانی مکمل ہوئی ہی کہاں ابھی؟ قبولیت کے امکان ختم کیسے ہو سکتے ہیں جب قبول کرنے والا لاسوال ہو؟ کر دیا ہوگا تمہاری سستیوں کو نظر انداز اللہ نے۔ ایسے نا امید نہ ہونا تم۔ کرو نیند قربان تہجد میں، پھر اس کے معجزے دیکھنا تم۔ تکلیفوں سے یہ مت سمجھنا کہ وہ پیار نہیں کرتا، اللہ کو محبوب سب سے زیادہ ہو تم۔ ایک بات کہوں، تہجد نصیب نہیں ہوتی سب کو، تمہیں ہوئی ہے کیونکہ اللہ کو سب سے پیارے ہو تم۔ اللہ تعالیٰ سے بہترین ملاقات کا ذریعہ ہے تہجد کی نماز۔ تقدیر کا لکھا جو بدل دے وہ ذریعہ ہے تہجد کی نماز۔ آنسو کو جو صاف کر دے وہ ذریعہ ہے تہجد کی نماز۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہے تہجد کی نماز۔ کن جو کہلوائے رب سے وہ قیمتی ذریعہ ہے تہجد کی نماز۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہے تہجد کی نماز۔ ناممکن کو جو ممکن میں بدل دے وہ ذریعہ ہے تہجد کی نماز۔ اللہ نواز دے گا اسی کو بہتر بنا کے جو تم سے لے لیا گیا تھا۔ اللہ خالی نہیں رہنے دے گا وہ ہتھیلی جسے تم نے دنیا کے انکار کے بعد بھی اللہ کے سامنے دعا کے لیے اٹھایا تھا۔ یہ دیری اب جلد قبولیت میں بدل جائے گی۔ اب صلہ آئے گا ان جاگتے ہوئے راتوں کا
جب تم نے رو رو کر اللہ کو منایا تھا۔ اب معجزہ ہی اس صبر کا بدلہ ہوگا جو مانگنے کی ہر ناممکن حد سے بھی آگے گزر آیا تھا۔ اللہ نے تو تبھی کن فرما دیا تھا جب تمہارے دل میں دعا کا خیال آیا تھا۔ اللہ ادھورے نصیب نہیں لکھتا، وہ کہانیاں نامکمل رکھ کر صرف تمہیں آزماتا ہے۔ وہ اسی لیے تمہارے منصوبے توڑتا ہے تاکہ تم اس سے جڑ سکو۔ اللہ تمہیں ناممکن کے ذریعے ہی دعا مانگنا سکھاتا ہے۔ اللہ راستے ضرور بدلتا ہے مگر منزل تمہاری پسندیدہ ہی رکھتا ہے۔ قبولیت کا وقت تو وہ تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بڑھاتا ہے۔ دیری کے بعد صلہ آتا ہے، اللہ کا انکار نہیں، اور معجزے تو پھر انتظار کرنے والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ توکل رکھو، جو دل بنا سکتا ہے وہ انہیں ملوا بھی سکتا ہے۔ مقدر تو کن کا کھیل ہوتے ہیں، اللہ کے ایک حکم پر بدل جاتے ہیں۔ تہجد کا بس ایک سجدہ تمہارا سارا نصیب موڑ سکتا ہے۔ تہجد میں بہایا گیا بس ایک آنسو اللہ کو تم سے راضی کر سکتا ہے۔ جو دعاؤں سے نہ ہو سکا تہجد میں اس کا ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ جو فرض نمازوں سے نہ مل سکا تہجد سے اس کا ملنا بھی مکمل ہو سکتا ہے۔ توفیق تہجد ہی اشارہ ہے کہ مانگا ہوا اب بھی قبول ہو سکتا ہے۔ جب سب اللہ کے حکم سے ہے تو تمہارا وقت تہجد اٹھ جانا بے وجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بند ہو گیا ہے ہمیشہ کے لیے تہجد سے وہ دروازہ بھی کھل سکتا ہے۔ ڈرو نہیں، تہجد کے ان اندھیروں میں ہی تمہارے لیے معجزہ چھپا ہو سکتا ہے۔ تم تو لاڑلے ہو اس کے، اور لاڑلے کی فرمائش پر تو وہ کن بھی وار سکتا ہے۔ دونوں جہانوں میں ایسا کچھ بھی نہیں جو تہجد سے نہیں مل سکتا۔ تہجد محبت کی تکمیل ہے، اللہ سے محبت کی تکمیل۔ باقی نمازوں پر انسان اللہ کی پکار پر اس کی جانب جاتا ہے، مگر تہجد کے لیے انسان پکار کا انتظار نہیں کرتا، بس نیند سے غافل ہو کر تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کی جانب سسکتے ہوئے دوڑا چلا جاتا ہے۔ شاید اسی لیے تہجد فرض عبادات کا حصہ نہیں بنائی گئی۔ یہ تو بس وہی پڑھ سکتا ہے جس کو اللہ سے عشق ہو گیا ہے، ایسا عشق جس کے بعد محبوب سے گفتگو کیے بغیر دل کہیں چین نہیں پاتا، ایسا عشق جس کے بعد محبوب کے ہر حکم پر چپ چاپ سر کو جھکا لیا جائے۔ تبھی تو اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد ہے، اور اس تک اللہ اپنے لاڈلے بندوں کو ہی رسائی دیتا ہے، کبھی غم دے کر تو کبھی راتوں کی نیند اڑا کر۔ وہ اپنے پسندیدہ بندوں کی آواز سننے کے لیے پکارنے کے کئی بہانے بنا دیتا ہے۔ نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے، نہ یہ مرحلہ مستقل ہے۔ وہ جو عادل ہے وہی کفیل بھی ہے، وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں وہ تمہارے قریب بھی ہے۔ وہ مانگی ہوئی کوئی دعا رد نہیں کرتا، وہ تہجد کے سجدوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جہاں کسی کی پہنچ نہ ہو وہاں سے راستے نکال دیتا ہے۔ تہجد بہت طاقتور عبادت ہے کیونکہ یہ ثواب یا گناہ کے خوف سے عاری ہے۔ تہجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ اتنا ثواب ملے گا یا اتنا گناہ ملے گا، تب بس انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ پھر تہجد کا پہلا سجدہ آخری سجدے کی طرح کیا جاتا ہے، جیسے ابھی جان نکل جائے گی، جیسے ابھی اللہ کی محبت سے دل پھٹ جائے گا۔ بس پھر ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے، پھر وہ سب مکمل ہو جاتا ہے جو کبھی ادھورا رہ گیا ہو۔ تہجد سے بڑی عشق کی کوئی دلیل نہیں۔ جس کے نصیب میں تہجد کا سجدہ لکھ دیا گیا اس کے نصیب میں خدا لکھ دیا گیا۔ جسے محبت کی انتہا کو پہنچ کر معراج کا افسانہ لکھ دیا گیا۔ کوئی ان رنگ برنگی رونقوں میں ہی عمر بھر غافل رہا، اور کسی کے حصے میں خدا سے گفتگو کے لیے ویرانہ لکھ دیا گیا۔ کسی کو اس کی من پسند چیز دے کر شکر کے آداب سکھائے گئے، اور کسی سے من پسند چیز چھین کر خدا سے ملاقات کا بہانہ لکھ دیا گیا۔ کسی کو آزاد کر دیا گیا اسے اپنی ہر چاہت سے، اور کسی کے سامنے نیکی اور بدی کا پیمانہ رکھ دیا گیا۔ کوئی بے سکون رہا وسیع و عریض مکان میں رہ کر بھی، اور کسی کے حصے میں چھوٹا سا پرسکون آشیانہ لکھ دیا گیا۔ کسی کو پلائے گئے مسلسل ضبط کے گھونٹ، اور کسی کے حصے میں صبر کا نوالا لکھ دیا گیا۔ کوئی محروم ہی رہا اس کی محبت کو محسوس کرنے سے،
اور کسی کے حصے میں اس کا ساتھ دوستانہ لکھ دیا گیا۔ سارے دن تو سب کے لیے برے نہیں ہوتے نا، کبھی رو دیے حالات وقت پر اور کبھی مقدر میں مسکرانا لکھ دیا گیا۔ یہ تو تقسیم ہے اس کی۔ وقت تہجد خاموش آنکھوں سے بہتے آنسوں اور اللہ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریادیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ اس کے کن کا وقت جب آتا ہے تو وہ معجزے ہونے لگتے ہیں جو تم نے کبھی سوچ کر رد کیا کر دیتے تھے کہ یہ ناممکن ہے۔ تہجد کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ تہجد تمہارے دل کو اللہ کی طرف موڑ دیتی ہے، پھر انسان کی طلب نہیں جگاتی، پھر اللہ سے ملاقات کی طلب سونے نہیں دیتی، پھر بس اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، بے پناہ محبت۔ تمہاری تہجد کی دعائیں اللہ تک پہنچ گئی ہے، اب تمہیں صبر کا پہلو تھامے رکھنا ہے، کیونکہ اب جو ہوگا وہ معجزہ ہوگا۔ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو ترتیب سے کھڑی ہوتی ہے تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلے صف میں ہوتی ہے، وہ صف جسے اللہ نے سب سے پہلے اپنے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ وہ وقت تہجد بہائے گئے آنسوؤں کا بھرم رکھ لیتا ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے، ہر چیز سے واقف ہے، بس تم سے گفتگو کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بنا ہی دیتا ہے۔ وہ کروڑوں میں سے تمہیں تہجد کے لیے چنتا ہے، اور یہ اس کی محبت نہیں جو تمہارے سجدوں اور تڑپ کو تہجد تک لے آئی ہے۔ وہ سزا نہیں دے رہا، یہ تکلیف اور بے سکونی تو تمہیں اس تک جانے کا ایک بہانہ ہے۔ تو پھر کیوں وسوسے اب بھی تمہارے دل میں ہیں؟ جس نے نصیب لکھا ہے اس کو تمہارا نصیب بدلنے کا بھی پورا حق ہے۔ جن چیزوں پر تمہارا اختیار نہیں وہ سب چیزیں اللہ کے بس میں ہیں، اور اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ دعا ہے۔ جب ہم بے بسی کی انتہا کو پہنچ کر اللہ سے فریاد کرتے ہیں تب وہ آواز اسے کائنات کی تمام آوازوں سے پیاری لگتی ہے، تبھی تو وہ دیری کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہارا گمان ہوں، یہ ساری بات یقین کی ہے۔ دل سے جو مانگی جائے وہ دعا اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ جب اللہ کچھ کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ اکیلا ہی اس پوری دنیا پر بھاری ہے۔ یہ جو تم ہر ایک سے بڑھ کر اللہ پہ یقین رکھا ہے، تمہیں اللہ ہرگز مایوس نہیں لوٹائے گا۔ آنسو دعائیں ہی تو ہے، ایسی دعائیں جو اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہ تمہارا نصیب اپنی مرضی سے لکھ چکا ہے، اور جو دعا تم ابھی مانگ رہے ہو وہ اسی نصیب کا حصہ ہے۔ اللہ تمہارے دل میں اس چیز کا خیال تو بس تمہاری آزمائش کے لیے ڈالتا ہے تاکہ تم ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑ سکو۔ تمہارا رب تمہیں دنیا سے توڑ کر اپنے در پر بلاتا ہے، تمہارا رب تمہیں دنیا کی مشکلات سے گزارتا ہے تاکہ تم دنیا کو اپنی منزل نہ سمجھنے لگو۔ تمہیں صبر کی ڈور دے کر عرش کی سیڑھی تک لاتا ہے، پھر تم رات کے آخری پہر اٹھ کر اپنے رب کو منانے لگتے ہو، اپنے رب سے باتیں کرنے لگتے ہو، وہ تمہیں چن کر خاص کر لیتا ہے، پھر تم سجدوں میں رب سے راز و نیاز کرنے لگتے ہو۔ اگر التجائیں ردی ہونی ہوتی تو اللہ کبھی یہ نہیں فرماتا مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ ہو سکتا ہے آخر میں اللہ تمہیں وہی عطا کرنا ہو جو تم مانگ رہے ہو۔ اس پر یقین رکھو وہ بہترین وقت پر کن فرما دے گا۔ سورہ یوسف گواہ ہے، کچھ چیزیں بہت طویل صبر کے بعد ملتی ہے۔ یہ تمہارا ایک ہی دعا کو دہراتے رہنا، اپنے رب سے مانگتے رہنا دلیل ہے کہ وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ یقیناً اللہ نے دعا قبول کرنے کے لیے ہی تمہارے دل کا حصہ بنائی ہیں۔ یہ راتوں کو اٹھ کر تمہارا اپنے رب کو منانا اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ابتدا ہے۔ تہجد کی توفیق صرف اللہ کے محبوب بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اس وقت اللہ اور آپ کے درمیان ہونے والی گفتگو، آنسوؤں سے بھری ہچکیاں، دل میں کی گئی باتوں کی آواز صرف اللہ سنتا ہے اور کوئی نہیں سن پاتا۔ جو آنسو تم تاریکی میں بہائے ہو، جو تکلیف تمہارے دل کو بے قرار کیے ہوئے ہے، وہ رب ان سب سے واقف ہے۔ تہجد کے وقت رحمت الہی عروج پر ہوتی ہے۔ اس وقت مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ اللہ جانتا ہے کہ تم تھک گئے ہو، اللہ کو پتہ ہے کہ تمہارا دل بہت پریشان ہے۔ ابھی تمہیں بھلے ہی ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی تمہیں نہیں سن رہا، تمہیں نہیں سمجھ رہا، لیکن اللہ تو تمہیں تب بھی سنتا ہے جب تم دکھ سے آہ بھرتے ہو۔
اللہ تو تمہیں تب بھی سمجھتا ہے جب تمہیں خود کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو۔ دنیا تمہاری تکلیف نہیں دیکھ سکتی، دنیا تمہاری تکلیف نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ دیکھ سکتا ہے۔ دنیا تمہیں سمجھنے میں ناکام ہو سکتی ہے، لیکن تمہارا اللہ نہیں۔ اس نے تو تمہیں خود بنایا ہے، اس نے تو تمہیں خود تمہارے اس دل میں جان پھونکی ہے، پھر اس کی نظر کیسے دل کی طرف سے غافل ہو سکتی ہے؟ مخلوق خالق کو بھول سکتی ہے، مگر خالق اپنے مخلوق کو نہیں بھول سکتا۔ ابھی آزمائش کی کڑی ہے، ابھی تمہیں صبر کرنا ہے، بہت سارا صبر، کیونکہ اس صبر کے بعد تمہیں صلہ ملنا ہے، اس انتظار کے بعد معجزے ہونے ہیں۔ تو پھر اللہ سے بات کرتے رہو، اللہ سے بات کرتے رہو، اللہ کو پکارتے رہو، کیونکہ وہ ہمیشہ جواب دیتا ہے، ہمیشہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ کیسے وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جو اللہ پر توکل کرتے ہیں وہ انہیں وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے انہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا۔ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں، فیصلے تمہارے اختیار سے کتنے ہی باہر کیوں نہ چلے جائیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہارے اللہ نے سنبھال رکھا ہے، اور اس نے ہمیشہ ایسے ہی سب سنبھال رکھنا ہے، تمہیں بھی اور تمہارے معاملات کو بھی۔ اللہ نے تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑنا، اتنے یقین کے بعد اللہ نے تمہیں مایوس واپس نہیں لوٹانا۔ دینا بہت کچھ ہے جو تمہارے انتظار میں ہے، بہت کچھ ہے جو اللہ نے آخر میں بدل دینا ہے، بہت کچھ ہے جو تمہیں ملنا ابھی باقی ہے، بہت کچھ ہے جو مکمل ہو جانا ہے اور تم دیکھتے رہ جانا ہے۔ ابھی جو تمہیں اس توکل کا اجر ملنا ہے جو تم نے نا امیدی کی ہر حد کو توڑ کر کیا، صرف اپنے اللہ کے لیے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ دنیا تو ہمیشہ تمہیں ڈرائے گی، کبھی دعاؤں کے رد ہو جانے سے، کبھی عبادتوں کے ضائع ہو جانے سے، لیکن یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، اور یہ اختیار بھی صرف اللہ کے پاس ہے کہ یہ کیسے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ تو صرف اسی سے ڈرنا چاہیے جسے ڈرنے کا حق ہے، اور وہ ڈر صرف اللہ سے ہونا چاہیے، اور وہ ڈر صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ دنیا تو آج تک نہ کسی کو کچھ دے پائی ہے اور نہ کسی سے کچھ چھین پائی ہے۔ دینے والا بھی اللہ ہے اور لینے والا بھی اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ ہم اکثر لوگوں سے ڈر جاتے ہیں جب ہم بہت لمبے عرصے سے کوئی خاص دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اب تک قبول نہیں ہوئی ہوتی ہے، اور کوئی شخص آ کر ہم سے کہہ دیتا ہے کہ یہ دعا تو اب قبول ہونے ہی نہیں والی، اور تب ہم ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ تب نہ ہمارے پاس نہ اللہ کا کوئی اشارہ آیا ہوتا ہے اور نہ ہی راستہ نظر میں آیا ہوتا ہے، اور تب ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ شاید وہ شخص ٹھیک ہے۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اللہ تو ہمارے یقین اور اس شخص کے گمان سے بہت بڑا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور یہ جان ہی نہ پاؤ کہ وہ ایک انسان کی سوچ میں یا گمان میں نہیں سما سکتا؟ وہ تو بڑا وسیع ہے، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ کس نے کہا کہ وہ نصیب نہیں بدل سکتا؟ کون کہتا ہے وہ ہمیں ہماری چاہ نہیں دے سکتا؟ کون کہتا ہے وہ ہمارا دل نہیں موڑ سکتا؟ جو یہ کہتا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے، کیونکہ میرا اللہ ایک انسان کی سوچ جیسا تو نہیں ہو سکتا۔ وہ بھی ایسا انسان جس کو اس کی ایک محرومی نے اس مقام تک پہنچا دیا کہ وہ اللہ پر توکل کھو بیٹھا، جو اللہ کو سمجھ ہی نہیں پایا۔ تو تم بھی اس کی باتوں سے ڈر کر کتنے سالوں کا رکھا ہوا یقین مٹی میں نہ ملا دینا۔ تمہیں لوگ بہت کچھ کہیں گے، تمہیں ہر شخص اپنے ایمان کے مطابق اللہ کا ایک الگ الگ تصور دے گا، لیکن تمہیں اللہ کو ان لوگوں کے بنائے ہوئے امیج سے نہیں سوچنا، تمہیں اپنے یقین سے سوچنا ہے، اور تمہارا یقین یہی ہونا چاہیے کہ تمہارا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کون کیا کہتا ہے کیا نہیں، تمہیں یہ سوچنا نہیں ہے، تمہیں یہ سوچنا ہے کہ تمہارا اللہ کیا کہتا ہے۔ تمہارا اللہ یہی کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے، میں قبول کروں گا۔ بس یہاں آ کر پھر ہر بحث ختم ہو جاتی ہے، ہر سوال ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے کہہ دیا سو کہہ دیا، ہم پر فرض ہے وہ جو کہے چپ چاپ مان لیا جائے۔ قیامت میں ان دونوں جہانوں میں کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے۔ وہ لوگ جن سے ہمیں تکلیف ملی ہے ان کا ملنا بھی کسی وجہ سے تھا، اور وہ جن سے ہمیں خوشی ملی ان کے ملنے میں بھی اللہ کی مصلحت تھی۔ جب ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے تو پھر دعائیں بے وجہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھائی ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور برائی ہمیشہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو پھر سوچو وہ چیز بری کیسے ہو سکتی ہے جو تمہیں اللہ سے بات کرنے پر مجبور کر دیتی ہے؟ دعا تو بڑی پاکیزہ عبادت ہے، دعائیں تو ہمارے اور اللہ کا راز ہے، اور اللہ اپنے اور اپنے بندے کے راز میں کبھی تیسرے کو آنے نہیں دیتا۔
शैतान कभी भी तुम्हारी दुआओं में मिलावट नहीं कर सकता, क्योंकि दुआएं दिल से होती है और दिल पर अल्लाह काबिज है। शैतान सिर्फ दिमाग तक पहुंच सकता है, दिल तक नहीं। इसीलिए यकीन रखो, कोई इत्तेफाक नहीं, अल्लाह की रज़ा है। लब पर आने वाली हर दुआ कबूलियत की दुआ है। बेहतर और बुरे का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है, तो फिर दुआ मांगने में हर्ज ही क्या है। अल्लाह से मशवरा करके कभी भी कोई खसारे में नहीं रहा। अल्लाह जानता है कि तुम थक गए हो। अल्लाह को पता है कि तुम्हारा दिल बहुत परेशान है। अभी तुम्हें भले ही ऐसा लग रहा हो कि कोई तुम्हें नहीं सुन रहा, कोई तुम्हें नहीं समझ रहा, लेकिन अल्लाह तो तुम्हें तब भी सुनता है जब तुम दुख से आह भरते हो। अल्लाह तो तुम्हें तब भी समझता है जब तुम्हें खुद को भी पता नहीं होता कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। दुनिया तुम्हारी तकलीफ़ नहीं देख सकती, लेकिन अल्लाह देख सकता है। दुनिया तुम्हें समझने में नाकाम हो सकती है, लेकिन तुम्हारा अल्लाह नहीं। वो अल्लाह आपकी रूह में सुकून भर देता है, सारी उलझनें सुलझा देता है, सारी प्यास बुझा देता है। तड़प सच्ची हो तो वो रब सीधी राह पर ले आता है। वही सबसे बड़ा कदरदान है। वो हमारा साथ किसी भी हाल में नहीं छोड़ता। क्या आपको मालूम है कि फ़र्ज़ नमाज़ों और तहज्जुद में क्या फ़र्क है? फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए इंसान अज़ान देता है, जबकि तहज्जुद के लिए अल्लाह ताला ख़ुद पुकारता है। फ़र्ज़ नमाज़ों की अज़ान को तमाम इंसान सुनते हैं, जबकि तहज्जुद की निदा को बास खुशबख्त इंसान सुनते हैं। फ़र्ज़ नमाज़ों को तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, जबकि तहज्जुद को अल्लाह ताला के ख़ास बंदे पढ़ते हैं। वो जिसका नाम अल-राफ़े है, यानी बुलंद करने वाला, फिर वो कैसे तुम्हें गिरा हुआ रहने दे सकता है? वो जिसका नाम ही अल-क़ादिर है, यानी कुदरत वाला, उसके लिए फिर तुम्हारे हर गुमान को हकीकत में बदलना भला कोई मुश्किल है क्या? दुआ काफ़ी है हर कोई भी चीज़ लौटाने के लिए। फिर क्यों ज़िंदगी से इतना परेशान हो? अल्लाह तुम्हारी दुआओं को नसीब से हाने नहीं देगा। और यकीन रखो मौजिज़े सब्र करने वालों के लिए होते हैं। तुम्हारी एक दुआ तुम्हें कहाँ से कहाँ ले जा सकती है। अगर तुम्हें इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा हो जाए तो तुम अपनी कोई सांस दुआ से खाली ना जाने दो। दुआएं कभी रद्द नहीं की जाती, बस दुआओं की कबूलियत का वक्त मुख्तलिफ होता है। तो तुम्हें सब्र करना है उस वक्त के आने तक, और यकीन रखना है कि जो भी आएगा तुम्हारे हक़ में बेहतर बन के आएगा। तहज्जुद का खामोश सजदा और ज़ार बहते हुए आंसुओं को अल्लाह कभी ज़ाया नहीं करता। जब गुजारिश लाडली इबादत में की जाए तो लाडले की दुआ कहाँ अधूरी रह सकती है। फिर वो होकर रहता है जो उसका बंदा उससे मांग लेता है। ये तुम्हारा तहज्जुद के सजदों में रोना यूं ही तो नहीं, ये तुम्हारा अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना यूं ही तो नहीं, ये तुम्हारा बेसुकून होकर सुकून में आ जाना यूं ही तो नहीं, ये तुम्हारा सब्र की राह पर चलते चलते शुक्र करना सीख जाना यूं ही तो नहीं, ये तुम्हारा लाहासिल के पीछे पीछे भागते भागते अल्लाह को हासिल कर लेना यूं ही तो नहीं। वो तुम्हारे सब्र और तकलीफ में गुजरे वक्त को कभी ज़ाया नहीं करेगा। वो हिसाब रखता है अपने बंदे की हर एक चीज़ का, जिस चीज़ ने उसे बेचैन कर रखा है और जिस चीज़ की तलब में उसका बंदा तड़प रहा है। वो कभी भी अपने बंदे को महरूम नहीं रखता। देर से ही सही मगर बेहतर से ज़रूर नवाजता है। आसानियाँ वजूद में तभी आती है जब तुम दिल से रब को मुश्किलात पर कादिर समझते हो। कुछ नहीं जो वो दायरा कार से बाहर उसके, हर चीज़ पर रहमत छाई है उसकी। मना लोगे जब उस रब को एक बार, संवर जाएगी नए सिरे से ज़िंदगी तुम्हारी। और आसान तो हमेशा कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ ही मांगती है मेहनत तुम्हारी। तो अब जो भी मुश्किल वादा ये कर लो कि खुद से पार कर लोगे। आजमाइश के बाद वो तुम्हारे हक़ में बेहतर फैसला सुना ही देता है। हम तो नाउम्मीद होकर हार जाते हैं, दुआ करते करते थक जाते हैं, मगर वो तो फिर भी हमारी दुआओं को कबूल करता है। वो बस कबूलियत में देर करता है क्योंकि उसमें हमारी कोई बेहतरी छुपी होती है। वो तो रहीम है, वो हमारी दुआ रद्द नहीं होने देता। वो हमसे 70 माहों से ज़्यादा प्यार करने वाला है। वो देख भी रहा है और वो सुन भी रहा है। इंतज़ार करो, वो जवाब ज़रूर देगा। अभी तुमने देखा ही कहाँ उनके मुआजिज़े हो जाना, अभी तुमने देखा ही कहाँ अल्लाह का तुम्हारी दुआ को सुन लेना, अभी तुमने देखा ही कहाँ है तुम्हारे रब का रहमान होना, अभी तुमने देखा ही कहाँ है रोती आँखों का मुस्कुरा देना, अभी तुमने
دیکھا ہی کہاں ہے سجدے سے سر اٹھنے سے پہلے ہی دعا کا قبول ہو جانا؟ سب بدل جائے گا۔ تمہارا وقت، تمہارا آنے والا کل، تمہارا گزرا ہوا کل، وہ تو دلوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ کیا تمہیں تمہارا رب کافی نہیں ہے؟ تم ایک قدم اس کی جانب بڑھاؤ تو وہ 10 قدم تمہاری طرف بڑھائے گا۔ یقین رکھو، ہم مشکل حالات سے گھبرا کیوں جاتے ہیں؟ اللہ جب ایک دروازہ بند کرتا ہے تو کئی اور دروازے کھول دیتا ہے، وہاں سے جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ غور و فکر تو ہمیں کرنا ہی نہیں ہے۔ اللہ واحد یقین اور امید ہے جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ دعا اور یقین وہ دو بڑے ہتھیار ہیں جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ مایوس نہ ہو، وہ اپنے رب کی محبت پر مکمل یقین رکھو، اس کے رحمان ہونے پر یقین رکھیں اور یاد رکھیں اس کے حکم کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ جب کبھی لگے کہ نہ کوئی تمہارا ہے تو اوپر آسمان کی طرف دیکھنا، جو اللہ ہے وہ ہمیشہ تمہارا ہے۔ اللہ نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، اللہ نے تم سے بیزار نہیں ہوا ہے۔ اللہ تو بڑی محبت کرنے والا، تھام لینے والا، دعائیں قبول کرنے والا، معاف کر دینے والا، سارے جہان پر قادر ہے اور اس کے ایک کن پر سب بدل جاتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے قسمت میں صرف آزمائش ہے، مگر سن لو کہ اللہ نے اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے بے شمار راحتیں، بے شمار خوشیاں رکھی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعاؤں میں اثر ہی نہیں، تمہاری دعائیں اس لائق ہی نہیں کہ ان دعاؤں کو قبول کرے، مگر ایسا نہیں ہے، یہ صرف آپ کی غلط فہمی ہے۔ مگر تم اندازہ بھی، تم بس اپنی چاہت کو مانگتے رہو، بس یہ جان لو جو تہجد میں مانگا ہے وہ مل کر ضرور رہے گا۔ وہ جس کو جتنا زیادہ آزماتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ نوازتا ہے۔ کبھی جو دل میں خیال آئے کہ اللہ تمہیں ہر مشکل میں ڈالتا ہے تو سمجھ جاؤ، یہ کہہ کر دل کو سمجھاؤ کہ اللہ کبھی تنہا بھی نہیں چھوڑتا۔ وہ رب جس سے محبت کرتا ہے وہ پھر اس کو خود کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور آزمایا اسے ہی جاتا ہے جس میں قابلیت ہو اپنے رب کی محبت سنبھالنے کی۔ آزمائش کا وقت مشکل ضرور ہوتا ہے مگر گزر جاتا ہے۔ آزمائش میں کیے گئے سجدوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ اپنے رب سے اپنی بات منوا ہی لیتی ہے، اور آزمائش میں کیے گئے صبر میں بہت بڑی محبت چھپی ہوتی ہے جو اللہ سے اپنے بندے کی دعا پر کن کہلوا ہی دیتی ہے۔ جو وقت آج ہے وہ دوبارہ نہیں آئے گا، مگر جو اللہ کا ساتھ اور محبت کی ہے وہ اب کبھی واپس نہیں لیا جائے گا۔ سجدے انسان کے بس میں نہیں ہوتے، دعاؤں کے فیصلے اللہ اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں۔ کس کو تکلیف دینی ہے اور کس کو نہیں، اس کا فیصلہ صرف اللہ خود کرتا ہے۔ آزمائشوں سے معجزے تک اس کے حکم سے ہوتا ہے، مگر جانتے ہو کائنات میں ایک چیز ایسی بھی ہے جس کا فیصلہ اس نے صرف تمہارے ہاتھ میں رکھا ہے، وہ ہے دعا۔ یہ اللہ نے طے کرنا ہے کہ کب دینا ہے، مگر تم پر ہے کہ کیا لینا ہے۔ جب وہ عطا کی ٹھان لیتا ہے تو مانگنے کی وجہ خود ہی بنتی چلی جاتی ہے۔ جب اسے کن کہنا ہوتا ہے تب تمہیں بھی وہ جائے نماز کے ساتھ لگائے رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے صبر بڑے حوصلے کی بات ہے، اسی لیے وہ دعاؤں میں تمہارا دل تبھی لگاتا ہے جب قبولیت کا ارادہ کر لیتا ہے۔ تم اس سے خطرہ مانگ رہے ہو، وہ رب تمہیں سمندر دینے کا سوچا ہوا ہے۔ تم کہتے ہو تم مکمل ٹوٹ چکے ہو، لیکن در حقیقت وہ رب تمہیں اب بھی تھامے رکھا ہے۔ آغاز جتنا مشکل لگ رہا ہے، اختتام بھی رب تمہیں اتنا ہی حسین دینے کا سوچ رکھا ہے۔ اب بھی وقت ہے، موڑ لو اپنا راستہ خدا کی جانب، وہ رب ہی اب بھی تمہارا انتظار کیا ہوا ہے۔ تم خدا کے ہو کر تو دیکھو، پوری دنیا کو تمہارا نہ بنا دے تو کہنا۔ تم صبر کا دامن مضبوطی سے تھام لو کہ وہ رب دونوں جہانوں کا سکون تمہاری جھولی میں ڈالنے کا سوچے ہوئے ہے۔ اس رب نے تمہیں بہترین دینے کا سوچا ہوا ہے۔ تم پیارے ہو اللہ کو، اور آزمایا پیاروں کو ہی جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ کی محبت کے لیے ٹوٹنا پڑ سکتا ہو تمہارا ٹوٹنا ہی تمہیں من پسند چیز تک لے جائے گا۔ جب انسان دنیا سے مایوس ہو جاتا ہے تو ٹوٹ کر اپنے رب کے پاس ہی جاتا ہے، تب وہ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے رات کے اس پہر اٹھتا ہے جب باقی سارے سو رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ اپنے دل کی ساری باتیں رب کو کہہ دیتا ہے، پھر ان آنکھوں سے گرنے والے آنسو رب سے باتیں کرتے ہیں، انہیں دل کا حال سناتے ہیں، اور یہی آنسو ہی رب کی پسندیدہ چیز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مایوس کیوں ہوتے ہو؟ پھر یہ آنسو معجزے کا باعث بن جاتے ہیں اور بندے کو تہجد تک لے آتے ہیں۔ اس وقت اللہ بڑے پیار سے اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تو پہلے سے ہی سب جانتا ہے۔
پھر بھی وہ تمہیں اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے۔ وہ تو ہمیشہ سے ہمارے قریب تھا، بس اپنی تلاش میں لگا کر اپنی محبت دکھانا چاہتا ہے۔ تہجد کی نماز سے وہ بھی معجزہ ہو جاتا ہے جس کو ہم ناممکن سمجھتے ہیں۔ تہجد کی نماز سے وہ بھی مل جاتا ہے جو اب تک ہمارے لیے ناممکن رہا ہو۔ تہجد کی نماز تو ہمارے لیے معجزوں کی طرح ہوتی ہے، جس میں دعا رب خود سننے کے لیے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ تو پھر سوچو، جب وہ تمہیں اتنے قریب سے سنتا ہے تو تمہاری کیوں نہیں سنے گا؟ تہجد تو ہمارے لیے تحفہ ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، اور جس کو نصیب ہو جائے اس کا نصیب کبھی بھی ادھورا نہیں رہتا۔ دونوں جہانوں میں ایسا کچھ بھی نہیں جو تہجد سے نہ مل سکا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔